اللہ نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو چیز افضل بنائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکعت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ رحمت کیا کرتی ہے؟ نتیجے سے بچاتی ہے، ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی بندہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس، تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی کامیابی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ چھین جانے کے بعد جس مقام کو تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب تک پیسے کی محبت سے انسان نہیں بچتا اور لذت وجود سے نہیں بچتا تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بد قسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہ غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اگر تلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ جب تمہارے باپ کی شادی ہو گئی تھی تو تمہاری بھی ہو جائے گی اور تمہارے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔